السلام علیکم۔ حکیم لقمان کی شوہر اور بیوی کے رشتے کے بارے میں بہترین تعلیمات۔ میاں بیوی کے جھگڑے کا واقعہ۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ایک دن ایک شخص حکیم لقمان کے پاس آیا اور کہا، حکیم صاحب، میرے گھر میں بیوی سے ہمیشہ جھگڑا رہتا ہے، سکون ختم ہو گیا ہے، آپ کوئی حل بتائیں۔ حکیم لقمان نے اس سے پوچھا، کیا تم اپنی بیوی کے ساتھ نرم رویہ رکھتے ہو؟ اس شخص نے کہا، نہیں، میں ہمیشہ اپنی بات پر اصرار کرتا ہوں اور غصہ کرتا ہوں۔ حکیم لقمان نے مسکرا کر فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ گھر میں سکون ہو تو اپنی بیوی کی بات کو سنو، اس کے جذبات کو سمجھو اور نرمی اختیار کرو۔ جب شوہر اپنی زبان کو قابو میں رکھتا ہے اور محبت سے پیش آتا ہے تو جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ حکمت اس شخص کے دل کو لگی اور اس نے اپنے رویے کو بدل لیا، جس کے بعد اس کے گھر میں سکون آ گیا۔ حکیم لقمان کی نصیحت۔ میاں بیوی کا رشتہ محبت اور صبر پر مبنی ہونا چاہیے۔ حکیم لقمان نے ایک بار اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، اگر تم شادی کرو تو اپنی بیوی کے ساتھ ایسا سلوک کرو جیسا کہ تم اپنی ماں کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہو۔ اپنی بیوی کی عزت کرو اور کبھی اس کی باتوں کو معمولی نہ سمجھو۔ انہوں نے مزید کہا، ایک شوہر کا فرض ہے کہ وہ اپنی بیوی کو سکون اور محبت دے، کیونکہ عورت گھر کا سکون قائم کرنے والی ہے۔ اگر وہ خوش ہوگی تو پورا گھر خوش ہوگا۔ غصے پر قابو پانے کی اہمیت۔ حکیم لقمان سے ایک بار کسی نے پوچھا، گھر میں سکون کیسے برقرار رکھا جا سکتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، دو چیزوں پر قابو پا لو، اپنی زبان اور اپنے غصے پر۔ اگر شوہر اور بیوی دونوں اپنی زبان کو نرم رکھیں اور غصے کو دبانا سیکھ لیں تو گھر جنت بن جائے گا۔ بیوی کے مقام کی وضاحت۔ حکیم لقمان کہا کرتے تھے، بیوی شوہر کے لیے اللہ کی امانت ہے، اسے دل سے قبول کرو اور اس کے ساتھ ایسا برتاؤ کرو جیسا تم اللہ کے سامنے جواب دہ ہو۔ عورت نازک ہوتی ہے، اس کے دل کو توڑنا بہت آسان ہے لیکن اسے سنوارنا مشکل۔ ایک شوہر کے صبر کی کہانی۔ ایک بار ایک شخص حکیم لقمان کے پاس آیا اور کہا، میری بیوی بہت سخت مزاج ہے، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں کیا کروں۔ حکیم لقمان نے فرمایا، کیا تم نے کبھی پانی کی لچک دیکھی ہے؟ پانی سب کچھ برداشت کر لیتا ہے لیکن اپنی اہمیت کھوتا نہیں۔ اگر تم اپنی بیوی کے ساتھ پانی کی طرح نرم بن جاؤ تو تمہاری مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ اس شخص نے نصیحت پر عمل کیا اور اس کے بعد اس کے گھر کا ماحول بدل گیا۔ عورت کی اہمیت پر حکیم لقمان کا قول۔ حکیم لقمان کہا کرتے تھے، ایک نیک بیوی اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر شوہر اس نعمت کی قدر کرے تو زندگی جنت بن جاتی ہے، اور اگر وہ اس کی قدر نہ کرے تو دنیا اس کے لیے آزمائش بن جاتی ہے۔ محبت کو عبادت سمجھو۔ حکیم لقمان فرماتے تھے کہ میاں بیوی کا رشتہ ایک مقدس بندھن ہے۔ اس محبت کو صرف دنیاوی معاملات تک محدود نہ رکھو بلکہ اسے عبادت سمجھو۔ شوہر کو چاہیے کہ وہ بیوی کے جذبات کی قدر کرے اور بیوی کو شوہر کی عزت کو مقدم رکھنا چاہیے۔ رشتوں کی بنیاد۔ لقمان نے نصیحت کی کہ شوہر بیوی کو اپنے برابر کا ساتھی سمجھے۔ کسی کو کم تر سمجھنا یا بے عزتی کرنے سے محبت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بیوی کو چاہیے کہ شوہر کے مقام کی عزت کرے۔ احترام ہی ایک مضبوط رشتے کی بنیاد ہے۔ غصے پر قابو پانے کا سبق۔ حکیم لقمان فرماتے تھے کہ میاں بیوی کو چاہیے کہ غصے میں آنے سے پہلے سوچیں۔ غصے میں کہے گئے الفاظ دلوں پر گہرے زخم چھوڑ سکتے ہیں۔ اگر شوہر اور بیوی دونوں غصے پر قابو پا لیں تو ان کا گھر جنت بن سکتا ہے۔ ایک دوسرے کی خوبیاں تلاش کرو۔ حکیم لقمان نے کہا کہ میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کی خوبیوں پر توجہ دیں اور کمزوریوں کو نظر انداز کریں۔ رشتے کی خوبصورتی ایک دوسرے کو قبول کرنے میں ہے۔ مشکل وقت میں ساتھ نبھانا۔ لقمان فرماتے تھے کہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لیے مشکل وقت میں سہارا بننا چاہیے۔ مشکل وقت ہی اصل محبت کا امتحان ہوتا ہے۔ گھر کے مسائل کا حل۔ حکیم لقمان کی نصیحت تھی کہ میاں بیوی کو اپنے مسائل کو گھر کے اندر ہی حل کرنا چاہیے۔ کسی تیسرے شخص کو شامل کرنے سے مسائل بڑھ سکتے ہیں۔ اپنی انا کو ختم کرنا۔ حکیم لقمان نے کہا کہ انا میاں بیوی کے رشتے کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اگر تم اپنی انا کو ختم کر لو تو تمہارا رشتہ مضبوط اور خوشگوار ہو جائے گا۔ محبت کا اظہار۔ حکیم لقمان نے کہا کہ محبت کو دل میں رکھنے کے بجائے اپنے شریک حیات کے سامنے ظاہر کرو۔
محبت کا اظہار رشتے کو مضبوط کرتا ہے اور غلط فہمیوں کو ختم کرتا ہے۔ گھر کو سکون کا مرکز بناؤ۔ لقمان نے کہا کہ میاں بیوی کا فرض ہے کہ وہ اپنے گھر کو سکون کا مرکز بنائیں، لڑائی جھگڑے سے گریز کریں اور محبت کو عام کریں۔ بیوی کی عزت۔ حکیم لقمان نے کہا کہ بیوی اللہ کی امانت ہے، اسے عزت دینا اور اس کی جذبات کو سمجھنا شوہر کی ذمہ داری ہے۔ اگر تم اپنی بیوی کی عزت نہیں کرو گے تو تم اللہ کے سامنے جواب دہ ہوگے۔ ماضی کی باتوں کو دہرانے سے گریز کرنا۔ رشتے میں پرانی باتوں کو بار بار دہرانے سے تعلق کمزور ہو جاتا ہے۔ حکیم لقمان فرماتے تھے کہ ماضی کو چھوڑ کر حال پر توجہ دو۔ معاف کرنے کا جذبہ پیدا کرو، چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل سے نکال دو۔ حکیم لقمان نے کہا معافی دینے والا شخص دل کا سکون پاتا ہے اور رشتہ مضبوط ہوتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرنا۔ مشکلات کے وقت اللہ سے مدد مانگو اور ایک دوسرے کے ساتھ صبر سے کام لو۔ اللہ سے تعلق مضبوط رکھو۔ حکیم لقمان فرماتے تھے کہ میاں بیوی کا مضبوط رشتہ اللہ سے تعلق قائم کرنے میں ہے۔ اللہ کی طرف رجوع کرو اور اس کے حکم کے مطابق زندگی گزارو۔ حکیم لقمان کا قول۔ میاں بیوی کا رشتہ صرف محبت نہیں بلکہ قربانی، صبر اور ایک دوسرے کو سمجھنے کا نام ہے۔ یہ ایک دوسرے کے لیے سکون اور رحمت کا ذریعہ ہے۔ حکیم لقمان نے فرمایا اگر تم اپنی بیوی کے دل میں جگہ بنانا چاہتے ہو تو اس کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آؤ، کیونکہ عورت محبت کی زبان کو زیادہ سمجھتی ہے۔ بیوی کے لیے شوہر کا کردار ایسا ہونا چاہیے جیسے ایک سایہ جو دھوپ میں سکون دیتا ہے اور مشکل وقت میں تحفظ فراہم کرتا ہے۔ شوہر اور بیوی کا تعلق درخت اور پانی کی طرح ہے۔ اگر پانی نہ ہو تو درخت سوکھ جاتا ہے اور اگر درخت نہ ہو تو پانی ضائع ہو جاتا ہے۔ دونوں کا وجود ایک دوسرے پر منحصر ہے۔ حکیم لقمان نے فرمایا شوہر اور بیوی کا رشتہ اس وقت مضبوط ہوتا ہے جب دونوں ایک دوسرے کو معاف کرنے کی عادت اپنائیں۔ معافی رشتے کو سکون اور محبت سے بھر دیتی ہے۔ شوہر اور بیوی کے درمیان اختلافات کو جلدی حل کرنے چاہیے، کیونکہ شیطان کو صرف وہ دل پسند آتے ہیں جہاں دوریاں بڑھ رہی ہوں۔ حکیم لقمان نے فرمایا شادی وہ رشتہ ہے جہاں شوہر اور بیوی دونوں ایک دوسرے کے سکون کا ذریعہ بنتے ہیں۔ شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کی خوشیوں کا خیال رکھے اور بیوی کو چاہیے کہ وہ شوہر کی ذمہ داریوں کو سمجھے اور دونوں ایک دوسرے کی تکلیف کو محسوس کریں اور اسے دور کرنے کی کوشش کریں تو ان کا گھر جنت کا نمونہ بن جاتا ہے۔ ایک کامیاب شادی کا راز یہ ہے کہ شوہر اور بیوی دونوں ایک دوسرے کو معاف کرنے کی عادت اپنائیں، اختلافات کو تول دینے کے بجائے انہیں صبر اور حکمت سے حل کریں۔ یہی عمل رشتے کو مضبوط اور خوشحال بناتا ہے۔ زندگی کی مشکلات میں یہ دونوں ایک دوسرے کا سہارا ہوتے ہیں۔ اگر دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں تو کوئی بھی مشکل ان کے رشتے کو کمزور نہیں کر سکتی۔ محبت اور اعتماد ہی اس رشتے کی اصل بنیاد ہے۔ اگر دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے اور معاف کرنے کی عادت اپنائیں تو ان کا گھر اللہ کی برکتوں سے بھر جاتا ہے۔